ایک مرتبہ پھر جاتے ہوئے صلوات پڑھیے گا. مغرب ہی کی جانب ہے مزار مغرب ہی کی جانب ہے مزار یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے خورشید. صلوات. بار دیگر نعرہ صلوات. ظاہر وہی الفات کے اثر ہیں اب تک. ظاہر وہی الفات کے اثر ہیں اب تک. سردار شاہ جنوں بشر ہیں اب تک. ہوتے ہیں علام آگے جب اٹھتی
ہے زرے ہوتے ہیں علام آگے جب اٹھتی ہے زری عباس علی سینہ سے پر ہے اب تک عباس علی سینہ سے پر ہے اب تک ظاہر وہی درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد برائے خشمت امام حسین علیہ السلام آواز بلند ترین صلوات صلی اللہ برائے خوشنودی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد حضرت عباس شاہ لاپتہ کے شیر حضرت عباس شاہ لاپتہ کے شیخ خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شیخ خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شیخ کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل غیدر بتایا کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل غیدر بتایا وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا کے شیر حضرت سورہ فاتحہ برائے شہداء کربلا بسم اللہ الرحمن جب زانوئے حسین بے عباس مر گئے جب زانوئے حسین بے عباس مر گئے صدمے
غضب کے سبتے نبی پہ گزر گئے، خنجر علم کے دل سے جگر تک اتر گئے، چلا دے ہمارے کدھر گئے، باغسرتا کے بے کسو بے یار ہو گئے، سر کیسے بیٹے ہاتھ دو بیکار ہو گئے، اکبر نے رو کے عرض یہ کی اے شہ زمان، رونے سے اب ملیں گے نا حضرت کے بھائی جان، لے چلیے گھر میں لاشیں علمدار نوجوان، ایسا نہ ہو نکل پڑے خیمے سے بیبیاں، دریا پہ ننگے سر گئی بنت علینا، بچوں کو ساتھ لے کے سکینہ چلی نا، چادر اڑا کے وہاں سے امام عمان چلے، فرمایا لو کریم نگہبان ہم چلے، اکبر تو آگے لے کے وہ مرفوع علم چلے، سر ننگے بیچے سید علی امم چلے، سر ننگے بیچے سید علی امم چلے، جنگل میں شور نالا فریاد حضرت کے بیچ پہ علمدار شاہ تھا، حضرت کے بیچ پہ علمدار شاہ تھا، سمجھے یہ سب کے بازوے آواز کٹ گئے، سیدانیوں کے تن سے لہو اور گٹ گئے، بچوں کے نانے نانے جگر غم سے پھٹ گئے، رگ اڑے گئے علم سے کلیجے الٹ گئے، ہر دل پہ برق رنجو غم و یاس گئے پڑے، میں کے دل پہ زوجے عباس گر پڑی، خیمے کے در پہ زوجے عباس گر پڑی، جب زانوے حسین اور محمد وآل محمد صلوات، بابا سے بلند نعرہ سلوات، محمد وآل محمد صلوات، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات، بابا بلند نعرہ سلوات، نعرہ
محمد وآل محمد صلوات. صلوات برحمت محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمدك اللهم يا من أنور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أنعم الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عشر ذكر مسائل والفضل العباس علیہ السلام. چلے مولا کی خدمت میں آقا حسین علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں. زیارت عباس علیہ السلام ہم سب کو نصیب ہو. شفاعت امام حسین والفضل عباس علیہ السلام نصیب ہو انشاءاللہ. باب الحوائج سے حاجات پوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. اشفع لنا ایک مرتبہ ہو کہہ دے یا وزیرا اشفع لنا عند أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. نعرہ صلوات. گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ اللہ عز و جل نے سورہ فجر میں معصومین علیہ السلام کی قسم کھائی ہے اگر تعویل کو دیکھا جائے، اور وہ قسم آخر سے ہے. والفجر یعنی قائم محمد کی قسم.
ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، یعنی من الحسن الی الحسن، امام حسن سے امام حسن تک 10 ائمہ کی قسم، یعنی حسن عسکری علیہ السلام سے حسن مجتبیٰ تک علیہ السلام، والشفع، اور 2 برابر کی حصوں کی قسم، یعنی علی اور زہرا سلام اللہ علیہما کی قسم، اور والوتر، ایک تنہا کی قسم، واللیل اذا یسر، اور اس رات کی قسم کہ جو گزر رہی ہے، یا امام نے فرمایا کہ یہ وہ آخری زمانہ ہے کہ جب یہ گزر جائے گا تو پھر قائم آل محمد کا ظہور ہو جائے گا۔ الفی ذال، مل کے صلوات دے دیں، قائم آل محمد امام الفی ذال کا قسم الذی ہجر، کیا ان قسموں میں صاحبان شعور کے لیے کوئی نشانیاں ہیں؟ اسی سے متصل یہ بات بھی پیش کی گئی کہ جب آپ ولایت کے ذریعے سے توحید تک جاتے ہیں تو وہ توحید کچھ اور ہے، بغیر ولایت کے جب آپ توحید پہ جاتے ہیں تو وہ توحید کچھ اور ہے۔ ایک قسم کی توحید تو شیطان بھی مانتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر خلیفۃ اللہ کی خلافت کو قبول کیے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک کو پہنچتا ہے تو وہ عین ابلیسی توحید، وہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا انکار نہیں ہے۔ خلقتنی من نار، یہ خلقہ کا لفظ ہے قرآن میں، تو نے مجھے خلق کیا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا قائل ہے تو اس کے بعد توحید میں کیا رہ گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج منہا، نکلو یہاں سے، بالکل سادہ زبان میں کہو تو کہہ رہا ہو تم مردود ہو، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تم پر میری مخصوص لعنت ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لعنتی کا لفظ یوز کیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے میری اسپیسیفک لعنت ہے تم پر۔ تو پروردگار اس کا جرم کیا ہے؟ بہت سارے اچھے کام بھی ہیں ابلیس کے اپیرنٹلی، تو 6000 سال کی جو اس نے عبادتیں کی وہ کہاں ہے پروردگار؟ کہا نہیں، یہ جو ایک سجدہ میں چاہ رہا ہوں اپنے خلیفہ کے سامنے، وہ چونکہ کرنے کو تیار نہیں، لہٰذا یہ ساری عبادتیں اکارت ہیں۔ کانا من الکافرین، وہ تھا پرانا کافر، لیکن جب خلافت کا اعلان ہوا ہے تب اس کا کفر بے نقاب ہو گیا۔ بات باز ہو رہی ہے؟ ایک مل کے اور حیدری صلوات دیتے محمد علی محمد۔ جناب سبطین حسنی صاحب ہیں، برسبن میں رہتے ہیں، فکر و فن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، جو بڑا مشہور کلام ہوا برادران سنت میں بھی پڑھا گیا، اس کے جو شاعر ہیں وہ مولانا سبطین حسنی صاحب ہیں، صاحب امامہ عالم دین ہیں۔ انہوں نے غدیر کے موقع پہ لکھا تھا کہ بہروبیوں کے روب جھنجھوڑے رسول نے، پھوڑے حسد کے ہاتھ سے بھوڑے رسول نے، کعبہ بتوں سے پاک بدست علی ہوا، جو رہ گئے غدیر میں وہ توڑے رسول نے۔ چلیں عزادار کے کہنے پر تعمیل حکم میں کہ بہروپیوں کے روپ جھنجھوڑے رسول، پھوڑے حسد کے ہاتھ سے پھوڑے رسول، کعبہ بتوں سے پاک بدست علی ہوا، جو رہ گئے، کون رہ گئے تھے وہ آپ جانتے ہیں۔ بھائی کل ہی کہہ چکا ہوں، کچھ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، کچھ جنوں میں بھی ہوتے ہیں، جو رہ گئے غدیر میں وہ توڑے رسول۔ تو اگر کوئی آپ خلیفۃ اللہ کی خلافت کے بغیر اللہ تک پہنچ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قبول نہیں ہوا۔ میں نے کہا عین ابلیسیت ہے۔ اس خاطر ہے کہ جب ممبر سے فضائل اور ولایت کا بیان ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کیوں نہیں ہوتی، توحید کی بات کیوں نہیں ہوتی، ہم فقط ولایت کی بات کیوں کرتے ہیں۔ آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، وہ کہیں PhD ہوں، الحمدللہ ڈاکٹر ہوں، تو آپ پلٹ کے یہ پوچھیں گے کہ خیر سے میٹرک بھی کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا۔ پاکستان میں شاید ہو جائے کہ PhD تو کوئی ہو لیکن میٹرک نہ ہو، کیونکہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو کہ جعلی ہو۔ لیکن PhD کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پرائمری کو پڑھا ہوا ہے، سیکنڈری سے گزرا ہوا ہے، میٹریکولیشن ہوا ہے، اس کا FA ہوا ہے، اس کا BA ہوا ہے، اس کا ماسٹرز ہوا ہے، اس کا MPhil ہوا ہے۔ یعنی جب علی ولی اللہ کی بات کوئی کر رہا ہے،
بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے؟ دیکھیں تعلیم شروع ہوگی پی ایچ ڈی سے نہیں، جائے گا وہ پہلے نرسری میں، ٹھیک ہے، پھر پرائمری میں، شروع تو وہاں سے ہوگی. اس لیے کلمہ شروع ہوتا ہے علی ولی اللہ سے نہیں، کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے. شروع یہاں سے ہوگا. لیکن جب آپ سے پھر ہوگا محمد رسول اللہ، پھر آئے گا علی ولی اللہ، ترتیب میں تیسرے نمبر پر. شیعہ عقیدہ صحیح کہا، کیونکہ یہ بات بہت دور تک جاری کر دوں. صحیح شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، علی کا کائنات میں تیسرا نمبر ہے. گھبرا تو نہیں کہ یہ کیا کہہ دیا مولانا؟ علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک اللہ بڑا ہے، ایک مصطفیٰ بڑا ہے. یہ طے شدہ بات ہے. علی سے کائنات میں دو بڑے، اللہ بڑا ہے، مصطفیٰ بڑا ہے. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. اللہ اکبر. صحیح. اللہم صلی اللہ. اب اگر میں مثلا کتاب البخاری یا کتاب مسلم سے ادب الاحترام ایک حدیث نوٹ کروں تو یہ میں کسی پہ نہ طنز کر رہا ہوں نہ ٹونٹ کر رہا ہوں، فقط میں کوٹ کر رہا ہوں حدیث. ساری دنیا میں یہ کتاب اوپنلی اویلیبل ہے، میں فقط اسے کوٹ کر رہا ہوں. مثال کے طور پر جناب جریر ہیں، انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ رسول اللہ جو ہے وہ 14ویں کے چاند کو بڑا روشن تھا، وہ دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ بھی نظر آئے گا؟ تو حضور نے کہا یہ جو 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو اس میں کوئی شک ہے کہ نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو کنفرم نظر آ رہا ہے. کہ بس ایسے ہی اللہ نظر آئے گا، ایسے ہی اللہ نظر آئے گا میدان قیامت میں. چونکہ یہ توحید کا ایک ورژن ہے. کیا کتاب المسلم میں حدیث ہے یا نہیں کہ جناب ابو ہریرہ نے یہی سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اللہ کو ہم دیکھیں گے؟ کہا ویسے کہ جیسے اگر چمکتے ہوئے سورج کے سامنے بادل نہ ہو تو تم کلیئرلی جیسے سورج کو دیکھتے ہو ویسے ہی اللہ کو دیکھو گے. تو یہ توحید کا ایک ورژن ہے. جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے انہیں خود مبارک بھی ہو اور انہیں خود جواب دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے. ہمارے پاس یہ ورژن نہیں ہے. ہم جس توحید کے ماننے والے ہیں چونکہ ہم ولایت کے چینل سے جا رہے ہیں رسالت تک بھی اور توحید تک بھی، اس خاطر ہے کہ ہم جس توحید کو مان رہے ہیں وہ ہے الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نامہ العادون نہج البلاغہ ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمت وولد بسکور میدان حرمت. لائیے توحید پروردگار کے بارے میں علی کے علاوہ یا اولاد علی کے علاوہ کسی کا ایسا بیان اس کے در پہ ماتھا ٹیک دوں گا میں احترام. لائیے کسی کا ایسا بیان ہو توحید کے بارے میں. ہم اس پروردگار کی لا یبلغ مدحتہ القائلون، مدحت کرنے والوں کی رسائی نہیں کہ اس کی مدحت تک پہنچ سکے. سبحان اللہ. یہ لسان اللہ ناطق کے ذریعے سے توحید پروردگار کا بیان ہے. لا الہ الا اللہ کا بیان یہ ہے الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون. گننے والے گنتے چلے جائیں اس کی نعمتوں کو شمار کر نہیں سکتے. ولا یؤتی حقہ المجتہدون. اگر دل سنیے گا مولا کائنات کا امیر بیان کا کہ ساری کائنات مل کر کوشش کرے، کوشش کرنے والے اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے ہر کوشش کے بعد بھی. ولا یؤتی حقہ المجتہدون. مجتہدون یہاں پر مجتہد کا لفظ وہ فقہی معنی میں نہیں جیسے معنی میں مثال کا مثال کوشش کرنے والا مجتہدون. الذی لیس لصفتی حد محدود. اب اگر فرض کیجئے کہ خدا کو کوئی دیکھنے کا قائل ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خدا کو محدود سمجھ رہا ہے اس وقت تک کے لیے یا نہیں؟ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لمٹ میں ہے جبھی تو نظر آ رہا ہے. آپ کو جو شے نظر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی حد ہے. اب آپ کوئی کہے کہ جناب وہ لاکھوں اور کروڑوں لائٹ ایئرز تک اس کی حد ہے، لیکن ہے کچھ بھی آپ دیکھیں گے جو دکھ رہا ہے اس کی حد ہے. بلکہ اپنے جملے کو اور تھوڑا سا بہتر بنا دوں، جو آپ کو حس ہو رہا ہے کسی بھی مطلب آپ کے 5 سینسیشن سے کسی بھی شے سے اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے، اس کی لمٹ ہے. بات واضح؟ چاہے چکھ رہے ہیں، چاہے ہاتھ لگا رہے ہیں، چاہے محسوس کر رہے ہیں. الذی لیس لصفتی حد محدود. مولا کہتے ہیں خدا وہ ہے
کہ کوئی صفت ایسی ہے ہی نہیں کہ جو اس کی حد کو محدود کر سکے. سبحان اللہ، یہ علی اللہ اکبر. آپ سمجھ میں آیا؟ اگر امام حسین علیہ السلام کی قربانی نہ ہو تو آپ کس توحید کو مان رہے ہوتے؟ پھر آپ کون سی توحید کو مان رہے ہوتے؟ ویسے خواجہ معین الدین چشتی نے نہیں کہا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. لا الہ کی بنیاد امام حسین علیہ السلام. تو بات واضح ہو گئی انشاءاللہ. یہ نقطہ آپ کی ذہن میں اچھی طرح سے محفوظ ہو گیا. ولایت پر اصرار اس لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح توحید اور صحیح رسالت تک پہنچے. کبھی رسالت کے بارے میں بحث کروں گا، آج وقت نہیں ہے، بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں. تو کل میں نے عرض کیا کہ سورہ فجر میں امام حسین علیہ السلام کے پورے خانوادے کا ذکر ہے. سورہ فجر کا آغاز 5 قسموں سے. قرآن کریم میں سورہ کو جیسے ہیں جو 1 قسم سے شروع ہو، 2 قسموں سے، 3 قسموں سے، 4 قسموں سے، 5 قسموں سے یا 11 قسموں سے، سب کی تعویل میں یا تفسیر میں کہیں نہ کہیں حسین بن علی کا ذکر ہے. اب تو یہ 2 شبیں رہ گئی اس کے بعد، لہذا بہت کچھ ہے قرآن میں ذکر امام حسین علیہ السلام جو بیان ہونا چاہیے اور جو باقی ہے. بات کا جب 1 قسم سے جو سورہ شروع ہوتا ہے وہ میرے ہر بچے کو یاد ہے. میں نے اس سورہ کے لیے انتخاب کیا تاکہ بچے ساتھ میں پڑھ سکیں اور سب مانوس رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نمازوں میں بھی اکثر اسے پڑھتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سورہ کے بارے میں تعبیر یہ ہے کہ اگر پورا قرآن نازل ہی نہ ہوا ہوتا، فقط یہ ایک سورۃ العصر نازل ہوا ہوتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا. اتنا کمپلیٹ میسج ہے. اب ظاہر ہے اب جو میں انٹرپریٹیشن آپ کو سنا رہا ہوں بہار و انوار میں ہے وہ. دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کا انٹرپریٹیشن نہیں ہے کلام اہل بیت میں، اور بھی ہیں لیکن میں نے ایک کا انتخاب کیا. والعصر، امام نے فرمایا والعصر، یہاں پر پھر عصر سے مراد امام العصر کے زمانے کی قسم ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان بائی ڈیفالٹ خسارے میں ہے. اس شخص کی طرح کہ جیسے جو برف بیچ رہا ہے شدید گرمی میں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو اگر کچھ نہ بھی ہو تب بھی اس کا سرمایہ اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور وہ آواز لگا رہا ہے کہ اس شخص سے اس کا سرمایہ خرید لو کہ اگر تم نے نہ خریدا تو یہ وقت اس کے سرمایہ کو برباد کر دے گا. تو اگر ہمارا وقت جو گزرتا چلا جا رہا ہے ان الانسان لفی خسر، یعنی اگر نہ نیکی کی نہ برائی کی تب بھی خسارے میں ہے، اس لیے کہ عمر تلف کر دی، ضائع کر دی. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مگر یہ کہ وہ جو صاحبان ایمان ہیں. یہاں امام نے فرمایا، اور بظاہر یہ سرکار ختم مرتبت کی حدیث ہے، یعنی حدیث نبوی ہے. حضور کے نام پر مل کے صلوات ہے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. فرمایا کہ الا الذین آمنوا ای آمنوا بآیاتنا، خسارے سے بچے گا وہ کہ جو ایمان لے کر آئے. کس پر ایمان لے کر آئے؟ ہم بے آیاتنا، ہماری نشانیوں پر ایمان لے کر آئے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرآن میں بھی ہیں. قرآن صامت اللہ کی نشانی ہے، اس لیے ہر آیت کو آیت کہتے ہیں. آیت یعنی اللہ کی نشانی. مولا علی نے فرمایا ہے کہ ما للہ آیت اکبر منی، اللہ کی کوئی نشانی مجھ سے زیادہ بڑی نہیں ہے. اس لیے مولا علی علیہ السلام کی زیارت کا جملہ ہے السلام علیکم آیت اللہ العظمی، اے اللہ کی سب سے عظیم نشانی علی آپ پر سلام. آیت اللہ العظمی جو اصل لقب ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. الذین یؤمنون بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں پر ایمان لے کر آتے ہیں. اب بہت اہم بات ہے، ذرا غور کیجیے گا. اس کے بعد جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے وہ بچے گا جو ایمان کے ساتھ نیک کام بھی اس کے نیک ہیں، عمل صالح. عمل صالح بے شمار ہیں. آپ کا نماز پڑھنا عمل صالح، آپ کا عبادت کرنا، تسبیح پڑھنا، آپ کا حج پہ جانا، آپ کا رمضان المبارک کے روزے رکھنا. اس حدیث میں جس عمل صالح کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی، اور میں چاہتا ہوں میں 2 منٹ بات کروں، اس لیے کہ جب تک یہ نہ ہو تو سوسائٹی بھی کولیپس ہو جائے گی. اور مجھے باقی سوسائٹی کے بارے میں اس وقت میں بات کروں یا نہ کروں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے مومنین کی کمیونٹی کے حوالے سے بات کروں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
فرمایا بے مواسات الاخوان. حضور مکرم نے فرمایا کہ یہاں عمل صالح کا ایک عالی ترین مصداق یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کی حاجت روائی کرو، بچے گا وہ خسارے سے. حاجت روائی کا مطلب تو سمجھتے ہیں؟ کسی مومن کو آپ کسی مشکل میں دیکھیں. اب یہاں سے ایک بہت اہم باب شروع ہو سکتا ہے تفصیل سے کہ آپ حاجت روائی کریں، اس کا کیا اجر ہے، اس کے لیے کیا آداب بیان کیے گئے. اگر آپ خود کبھی کسی مشکل میں آ جائیں تو کس سے اپنی حاجت کو ذکر کریں، کس سے نہ کریں. ہر ایک سے بات کرنے کے لیے منع کیا گیا. فرمایا گیا کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے چہرے کی ایک آبرو رکھی ہے، یہ دیکھو اپنی آبرو کو کس کے سامنے بہا رہا ہے. ہر ایک سے بات نہ کرو، بلکہ یہ بات غور سنیے گا، احادیث میں اسباب فقر میں سے یعنی یہ کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے آپ کا رزق بڑھ جاتا ہے. مثلا سورہ واقعہ پڑھے رزق بڑھ جائے گا، استغفار کرے رزق بڑھ جائے گا، صلہ رحم کرے رزق بڑھ جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے رزق کم ہو جاتا ہے، اسباب فقر میں سے. اس میں سے ایک کثرت سے احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اپنے فقر کو ہر ایک کے سامنے بیان کرتے پھرنا اللہ کو پسند نہیں. اللہ کہے گا اسی حالت میں رہو گے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ارے حالات صحیح نہیں ہے، کیا کریں، مشکل میں ہوں. ہر دوسرے شخص کے ساتھ یہی بات کرتے ہیں وہ. اور کبھی کبھار تو آپ سنیں گے کہ جناب بات کر رہے ہیں کہ حالات صحیح نہیں ہے، بڑے مشکل میں ہیں، ٹھیک ہے ہاں گزارا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. 2 دن بعد آپ نے دیکھا تو کسی برانڈ نیو کار میں گھوم رہے ہیں. ارے تو آپ نے اسے پوچھا کہ جناب آپ تو کہہ رہے تھے حالات ٹھیک نہیں ہے. کہاں وہ اصل میں جو 10 ملین کا پروفٹ ہوتا تھا وہ 7 ملین کا ہوا، لہٰذا حالات ٹھیک نہیں ہے، یعنی پروفٹ میں نقصان ہوا ہے. کہہ رہے ہیں آپ ہر ایک سے نا، اگر واقعی کوئی مجبور بھی ہے، آپ کو کبھی کسی کے لیے بات کرنا پڑ سکتی ہے، کسی سے بات کرنا پڑ سکتی ہے، تو آپ بات اس سے کریں کہ جس سے آپ کے لیے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ حل ہو سکے گا. ہر ایک کے سامنے نہ بولتے پھریں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اچھا مولانا کس کو بولے؟ آپ کو یاد ہوگا، معذرت یہ ذرا چونکہ گرمی شدید ہے، اللہم صلی علی آپ کو یاد ہوگا شاید جو پہلی مجلس تھی اس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب بھی کسی کی پرسنالٹی کا ویٹ کرنا ہو تو امام نے طریقہ بتایا کہ اعرفوا منازل الناس علی قدر روایات العلماء. اچھا نہیں میں گھر بندی کرتے ہیں، اس کے شور سے مجھے شاید گرمی سے بھی زیادہ ڈسٹربنس ہوگی. تو امام نے فرمایا کہ کسی شخص کی قدر و منزلت دیکھنی ہو تو یہ دیکھو کہ ہم سے احادیث کو کتنی بیان کرتا ہے اہل بیت سے. ہاں تو مولانا کوئی حدیث ہے اس سلسلے میں کہ اپنی حاجت کس سے کہیں؟ امام نے کچھ فرمایا ہے؟ جی فرمایا ہے. 3 لوگوں کے لیے فرمایا ہے، کذو دین او ذو مروت او ذو حسب. یا کسی دیندار سے کہو، نیک شخص سے، او ذو مروت یا کسی مروت والے سے کہو. کبھی ہوتا ہے کہ جو مثلا ہو سکتا ہے کہ دین کے معاملے میں، نماز روزے وغیرہ کے معاملے میں اتنا زیادہ پابند نہیں ہے لیکن مروت احساس رکھتا ہے. او ذو حسب، اور یا پھر کسی خاندانی سے کہو جس کا حسب بہتر ہے. اسی لیے ائمہ علیہ السلام کے پاس جب لوگ حاجت مانگنے کے لیے آتے تھے نا تو کہتے تھے کہ مولا آپ نے فرمایا ہے کہ یا دیندار سے کہو، یا صاحب مروت سے کہو، یا اچھے حسب والے سے کہو. میں اس سے مانگ رہا ہوں کہ جس سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا مروت رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر خاندان دنیا میں ہے کسی کو کوئی نہیں. کیا محمد وعلی محمد صلوات. تو ایک تو یہ کہ حاجت کس سے مانگے، دوسرا یہ کہ پھر جب آپ دیکھیں ضروری نہیں کہ کوئی مانگے آپ سے. کتنے وائٹ کالر ہوتے ہیں آج کل کے جو حالات ہیں سب کے سامنے ہیں. ایک شخص آیا جو کہ اس واقعے کا تعلق پھر امام حسین علیہ السلام سے اس لیے اسے سنا رہا ہوں کیونکہ موضوع امام حسین علیہ السلام ہے. ایک شخص آیا مسجد میں، اس نے دیکھا امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، حاجت مند تھا، تو مسجد سے باہر نکل گیا اور امام حسن علیہ السلام نظر آئے تو گیا امام حسن علیہ السلام کے پاس، کہ مولا مجھے میں ضرورت مند ہوں، کچھ عطا فرمائیے. اچھا امام نے اسے عطا تو کیا لیکن اسے ایک بات پوچھی
امام نے سے پوچھا کہ جب تم مسجد میں گئے تو میرے بھائی حسین سے کیوں نہیں کہا؟ اب بظاہر روایت میں ہے کہ یا امام حسین السلام نماز پڑھ رہے تھے تو امام حسن السلام کہنا چاہتے تھے کہ نماز کے پھر فوراً بات کہہ دیتے، یا عبادت میں مشغول تھے کسی مستحب عبادت میں، تسبیح میں، وظائف میں، تو امام حسن نے پوچھا کہ کیوں نہیں کہا میرے بھائی حسین سے؟ اس نے کہا کہ مولا وہ عبادت کر رہے تھے تو میں نے سوچا بیچ میں خلل نہ ڈالوں عبادت میں، وہ عبادت کر رہا ہو تو آپ جا کے بیچ میں باتیں کرنا شروع کر دیں تو ڈسٹربنس ہوگی نا۔ تو دیکھیں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ حسن اور حسین ایک ہی نور ہے، کوئی فرق نہیں۔ امام نے کہا کہ دیکھ، چونکہ اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام عبادت میں تھے تو میں نے ان سے خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا دیکھ، کسی ایک بندہ مومن کی حاجت کو پورا کر دینا 3 دن نہیں 30 دن کے اعتکاف سے افضل ہے۔ آپ اعتکاف میں 3 دن بیٹھتے ہیں، 30 دن کے اعتکاف سے افضل ہے۔ پھر فرمایا 7 دن کے طواف سے، طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، 7 چکر والے طواف نہیں، 7 دن والے طواف سے، اور 2000 مستحب نمازوں سے افضل ہے۔ آپ کا کسی ایک مومن کی حاجت روائی کر دینا کبھی آپ کی زندگی بھر کی ساری مستحب عبادتوں سے افضل ہے۔ یہ دین ہولسٹک ہے، پورا دین میں ہر چیز اپنے مقام پر ہے۔ اچھا مولانا، کبھی ہماری خود معاشی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ ہم کسی اور کی مدد کریں تو کیا ہم ثواب سے محروم رہ گئے؟ جی نہیں۔ ایک کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، کسی سے کچھ بات ایسی کر سکتے ہیں کہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اگر خود حاجت نہ پوری کر سکیں تو کسی کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ امام نے حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی حاجت روائی کرے اور اس میں 80 واسطے آئیں، کبھی ہوتا ہے کہ کوئی مثلا شادی کا ایک معاملہ آیا، آپ کو کسی نے کہہ رکھا تھا، آپ نے کسی کو کہا، انہوں نے کسی سے کہا، انہوں نے کسی سے کہا، اور ہوتے ہوتے امر خیر انجام پا گیا، بہت سارے وسیلے آ گئے۔ امام نے کہا اگر درمیان میں 80 واسطے بھی آئیں، اللہ کوئی بخیل نہیں ہے کہ ثواب میں کمی کرے گا۔ امام نے کہا ہر ایک کو برابر سے پورا پورا اجر عطا کرتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اچھا، ائمہ علیہ السلام نے جو اسٹینڈرڈ طے کیا نا وہ تو بہت بہت ہائی، ہم سے تو وہ مانگا بھی نہیں گیا۔ وہ اپنی عزت کو بظاہر کبھی کبھار بہا کر حاجت روائی کرتے تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ مولا میں ضرورت مند ہوں۔ امام نے کہا اس وقت دینے کو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، لیکن ایسا کرو تم مقروض ہو نا، ہم تمہارا قرض اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اس نے کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا ہم جب کہہ رہے ہیں کل آنا مسجد میں مسجد میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں گا، میرے پاس سب کے سامنے مجھ سے آ کر کہنا کہ اے علی نقی وہ جو میرا قرض لیا تھا وہ واپس کرو۔ مولا یہ تو بہت بڑی ناانصافی، میں تو یہ نہیں کر سکتا مولا۔ امام نے کہا ہم تمہارے امام ہیں نا، ہم تم سے کہہ رہے ہیں کرو۔ میں نے کہا ہم سے نہیں مانگا گیا۔ امام نے جو پرائم ایگزامپل سیٹ کر دی۔ اب حکم امام آیا اگلے دن، اچھا بعض تعبیرات تو یہ کہ امام نے کہا بالکل ایسے سختی سے مانگنا جیسے قرض خواہ کسی مقروض سے مانگ رہا ہو کہ اتنا زمانہ ہو گیا تم نے میرا قرض نہیں دیا۔ اور اس نے آ کر مسجد میں سب کے سامنے جب حکم امام سے مانگنا شروع کیا کہ علی نقی میرا قرض واپس کرو۔ اچھا امام بھی جانتے تھے پھر، سبحان اللہ۔ متوکل کے کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جا کے متوکل کو خبر دی کہ علی ابن محمد بن نقی سے کوئی ایسے مانگ رہا ہے۔ متوکل نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے ان پر احسان کرنے کا، تو مثلا 10,000 درہم تھے، وہ اس نے کسی کے ساتھ بھجوائے، کہا یہ دے دینا ان کو تاکہ ان کا قرض ادا ہو جائے۔ اب وہ آیا متوکل سے جو 10,000 درہم لے کر امام نے اس سے لیے، اس کو دے دیے بعد میں۔ یعنی امام علیہ السلام نے بہرحال یہ اہتمام بھی کیا کہ ایک ظالم سے جو اس کا حق نہیں تھا وہ نکلوا لیا، جو ایک مومن مقروض تھا اس کا حق بنتا تھا اس کو ادا کروا دیا۔ بہرحال لیکن اپنی عزت استعمال کی ہم، یا اللہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ حضور مکرم نے فرمایا یہاں خسارے سے وہ بچے گا، عمل الصالح کا مطلب یہ ہے جو جتنا اپنے مومن بھائی کے ساتھ مواسات کرتا جائے گا۔ وتواصوا بالحق، وقت نہیں ہے ورنہ اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، خدا کی قسم بہت بات ہو سکتی ہے۔ وتواصوا بالحق فرمایا کہ
وتواصوا بالحق کا مطلب یہ ہے تم حق کی وصیت کرو، ای بالامامہ، امامت کی تلقین کرتے رہو، اتنا اہم ہے۔ وتواصوا بالصبر، فرمایا غیبت کے زمانے میں، یہاں صبر کا مطلب ہے غیبت کے زمانے میں صبر کرو۔ اللہ اکبر، یہ وہ سورہ ہے کہ جو ایک قسم سے شروع ہوتا ہے، آگے امام حسین علیہ السلام کا ذکر، اس میں امامت میں ذکر آگے امام حسین علیہ السلام کا۔ قرآن کے کچھ سورہ ایسے جو دو قسموں سے شروع ہوتے ہیں، اللہ جانے میں کتنی بات کر پاؤں گا، مجھے آج حسین کے علمدار ابو الفضل عباس علیہ السلام کے سلسلے میں بھی بات کرنی تھی، جتنا ہو سکے گا میں بات پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ بس قرآن کا وہ سورہ جو دو قسموں سے شروع ہوتا ہے وہ سورہ ضحیٰ ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ والضحیٰ، دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، اے رسول ہم نے آپ کو نہ کبھی تنہا چھوڑا ہے نہ کبھی آپ کو ایسے اکیلا چھوڑیں گے۔ کیونکہ رسول اللہ پر وحی نازل ہونا بند ہو گئی تھی تو بعض منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا اپنے رسول کو، ٹائم زیادہ لمبا ہو گیا تھا، گیپ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، مطلب وہ بات نہیں کر رہا۔ اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی تھی، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہم آپ کو اطمینان دیتے ہیں کہ جو آپ کا اینڈ ہے نا وہ آپ کے آغاز سے بہت بہتر ہوگا، تسلی دی۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، اے رسول ہم تو آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا شان ہے، کیا خدا کی قسم شان ہے مصطفیٰ ہے۔ ساری انسانیت نماز پڑھتی ہے، عبادت کرتی تاکہ اللہ راضی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ چاہتا ہے میں کوئی ایسا کام کروں کہ مصطفیٰ راضی ہو مجھ سے۔ سبحان اللہ۔ آئیے یہ شان مصطفیٰ سنیے اہل بیت کے ماننے والوں سے۔ وہ ایک مشہور و معروف فقرہ بظاہر شاید اب ہو گیا، لیکن میں اس کو عرض کر دوں، پتہ نہیں پہنچاؤ یا نہ پہنچاؤ، کہ یہ جو تاثر بسا اوقات ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے دماغوں میں آتا ہے نا کہ یہ علی کو حد سے بڑھاتے ہیں، رسول اللہ سے بھی بڑھاتے ہیں، اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ نے مولا علی علیہ السلام کے فضائل سنے ہم سے اور رسول اللہ کے فضائل سنے آپ کے مولویوں سے۔ جو سمجھ بھائی خاندان مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل کے سلامات دیتے ہیں۔ آپ نے ہماری مجلس میں سنا کہ مولا علی علیہ السلام استاد جبرائیل ہیں، اور آپ نے اپنے یہاں کسی خطاب میں سنا کہ جب رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جبریل نازل ہوا اور جبریل نے ان کے سینے کا نعوذ باللہ کھولا، آپریشن کر کے اس کے اندر سے جو سیاہ نقطہ تھا وہ نکال دیا، اور جبریل نے بتایا رسول اللہ کو کہ وحی نازل ہوئی، تو آپ کو تو یہ لگے گا کہ علی کو حد سے بڑھا دیا۔ میرے بھائی جب علی استاد جبرائیل ہیں تو وہ انا عبد من عبید محمد بھی، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام، تو حضور کی جو شان ہے۔ بہرحال وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے، ہے نا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے پہلے آپ پر کرم نہیں فرمایا، آپ یتیم تھے میں نے آپ کو پالا۔ بڑی گنجائش ہے بات اسے کہ پالا ابو طالب علیہ السلام نے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے پالا، الم یجدک یتیما فآویٰ، میں نے پالا۔ مجھے پورے قرآن میں بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا۔ اللہ تعالیٰ علم یجد کا یتیما فآویٰ، آپ یتیم تھے تو میں نے نہیں پالا آپ کو۔ ووجدک ضالا فہدی، آپ سفر میں تھے میں نے آپ کی ہدایت نہیں کی۔ ووجدک عائلا فاغنی، آپ تنگدست تھے میں نے آپ کو غنی نہیں بنایا۔ فاغناہ بمال خدیجہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے مال سے غنی بنایا، لیکن کہا میں نے غنی بنایا۔ کتنا پاک ہوگا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا مال ہے، میں نے غنی بنایا۔
اتنا پاکیزہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا گھر، ان کا مقام، ان کا مال. صاحب تطہیر کی ماں ہے حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ کے نام پر اللہ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا. جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم. تمام حضور کی ازواج امہات المومنین ہیں بنص سے آیہ قرآن، لیکن مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. سلام اللہ علیہ. بی خدیجہ سے میں نے آپ کو غنی بنایا، حضرت خدیجہ کے مال سے غنی میں نے غنی بنایا. یہ سورہ جو 2 قسموں سے شروع ہوتا ہے، پھر 3 قسموں سے اب کل سناؤں گا شاید اگر وقت بچ سکا تو. سورہ عادیات ہے 3 قسموں سے شروع ہوتا ہے، سورہ 3 ہے جو 4 قسموں سے شروع ہوتا ہے، پھر سورہ فجر اور سورہ بلد ہے، پھر سورہ شمس ہے. بہرحال وقت نہیں بچا اس وقت، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون. اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کے بھی نیک عمل کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اتنا ہمیشہ ذہن میں رکھیے. ابھی جو میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے ایگزامپل، پرائم ایگزامپل حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ، دونوں کا احسان ہے رسول اللہ پر یا نہیں؟ پروردگار احسان ہے تو پھر هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے؟ کا گھبراؤ نہیں. احسان کا بدلہ ایسے عطا کروں گا کہ ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا، ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا. جی اللہ تعالیٰ آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں نا، اصل تو نیک کام ہے آخرت کے لیے. پہلی بات تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، ایک جگہ میں نے اس کو لکھا تھا کہیں سوشل میڈیا پر اور اس پہ گفتگو بھی کی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا. ویری کامن مطلب فریز ہے اس وقت، نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال، نیکی کر فیس بک پہ ڈال. یہ بھی ایک الگ آفت ہے. اچھا لیکن نیکی کا زمانہ نہیں رہا. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا نیکی کا زمانہ نہیں رہا، میں بات اس حوالے سے قبول کرتا ہوں وہ جو مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا نا کہ جس پر نیکی کرو یہ ہے. اس میں مولا کا کلام ہے، لیکن یہ تو ہر زمانے کے لیے نا، یہ فقط آج کے زمانے کے لیے تھوڑی ہے. یہ تو ہر زمانے کے لیے مولا کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچنا. لیکن اگر کوئی اس کانٹیکسٹ میں کہے کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا اس لیے بھائی ہم چھوڑو، کون پڑھے اس ساری جھنجھٹ میں؟ نیکی کا زمانہ نہیں رہا. دیکھیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا وہ کہتے ہیں جو نیکی کی جزا کو بندوں سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. کیا کہ میں نے وہ نیکی کی ہے تو سامنے کوئی وہ میری تعریف کرے، کچھ مجھے اچھا کہے، کچھ مجھے سامنے سے ریٹرن میں ملے، خاندان میں میری واہ واہ ہو، سب سے زیادہ میرا احترام ہو، عید کی دعوت ہو، میں سب سے اچھا مین جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، کچھ میری واہ واہ ہو، وہ الگ بات. جو نیکی کی جزا کو اللہ عز و جل سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ ہی نیکی کا زمانہ. لوگ بدل جاتے ہیں، اللہ میاں تھوڑی بدلتا ہے. ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ کبھی بھی آپ کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے بہت سارے نیک کام کیے، ہمیں سامنے اس کا کوئی رزلٹ، کوئی فروٹ نہیں ملا. آپ کو ہمیشہ آپ کی نیکی کا اثر ایک تو انشاءاللہ آخرت میں ملے گا، لیکن جو دنیا کے اثر کی بات کر رہا ہوں وہ ضروری نہیں کہ آپ کی زندگی میں ملے. اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں دے گا اثر. آپ دیکھیے نا، اب میں جملہ کہنے لگا ہوں. ام البنین سلام اللہ علیہا کی نیکیوں کی جزا کا نام ہے عباس. بات واضح ہو رہی ہے؟ ام البنین کی جزا کا نام ہے عباس. جس ماں نے اپنے آپ کو ہمیشہ فاطمہ کے بچوں کی کنیز سمجھا،
دنیا والے تو ماں کا درجہ دیں گے نا، اور ہے بھی ماں کا درجہ، لیکن کہا نہیں، ایک عام فطرت کی بات ہے. میں دنیا کے حساب سے اگر عام فطرت کی بات کروں، ایک خاتون کا اگر کسی مرد سے ازدواج ہوتا ہے، اس مرد کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، ابھی میں مسئلہ مسائل میں تھوڑا دور ہوں، اس مرد کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، تو کیا ہوگا؟ ایک ہیومن سائیکی ہے کہ آنے والی خاتون کی کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنی جگہ اتنی زیادہ بنا لوں اس گھر میں کہ وہ پہلی بیوی کا ذکر ختم ہو جائے، لوگ بھول جائیں اسے، اور وہ تذکرہ ختم ہو جائے. کیا وفا ہے عباس کی ماں ام البنین کی، کہ جب چونکہ نام ان کا فاطمہ ہے، ام البنین تو لقب ہے بعد میں جو دیا گیا، 4 بیٹوں کی ماں، جو بیوی کہا کرتی تھی کہ مجھے نہ کہو ام البنین، اب وہ بیٹے کہاں رہے گے جن کی میں ماں تھی. لیکن ام البنین فاطمہ نام ہے نا، بیوی کا نام فاطمہ ہے. تو جب یہ بیوی گھر میں تشریف لائیں، امیر المومنین سے ازدواج ہوا، تو بچوں نے بھی فاطمہ کہنا شروع کیا اپنی ماں کو جب پکار رہے ہیں، جب نام لیا جا رہا ہے. فرمایا نا اس گھر میں مجھے فاطمہ نہ کہیا، فاطمہ وہی فاطمہ تھی جو حسین کی ماں تھی، بس. یعنی بیوی یہ چاہتی ہے کہ بس اس ماں کا ذکر زندہ رہے، میرا نہیں. یہ ایثار سمجھ میں آ رہا ہے؟ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، فرمایا تھا کہ کربلا میں جتنا عباس دنیا کے سامنے آئے، یہ ام البنین کے شیر کا اثر تھا، ابھی حیدر کے خون کا اثر تو سامنے ہی نہیں آتا. یہ جو ام البنین کی وفا ہے نا، اس کا اثر ابھی سامنے آیا ہے. ابھی عباس نے جنگ کہاں کی، یہ تو شیر ام البنین کا اثر ہے. کہ جب ازدواج کر کے تشریف لائی ہیں امیر المومنین کے گھر میں، روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام شدید علیل تھے، شدید علیل، اور سب سے پہلے بس گئی بی بی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، اور وہاں کئی دن تک بی بی بس اسی مقام پر بیٹھی رہی، یعنی مطلب یہ کہ خدمت کرتی رہی، اس مقام کو چھوڑا نہیں. حسین علیل ہے، کون سی ایسی خاتون ہوگی کہ جو سابقہ زوجہ کے بچوں سے ایسا پیار کرنے والی ہو کہ اپنے بچوں سے یہ کہے، اور بعد میں کربلا کے واقعے کے بعد یہ پوچھے کہ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ عباس کے بازو قلم کیے گئے، اور کربلا کے واقعے کے بعد یہ پوچھے بشیر سے کہ جب بشیر خبر دینا شروع کرے کہ کربلا میں یہ شہید ہو گئے، تو بیوی نے، یا اللہ، بشیر کہتا ہے میں نے بیوی کو دیکھا تو مجھے معلوم ہے کہ ان کے 4 بچے مارے گئے، تو میں کیسے بتاؤں ایک ساتھ کے 4 بچے مارے گئے، پتہ نہیں بیوی ضبط کر پائیں نہ کر پائیں. کہا مجھے دیکھتے ہی اپنے بچوں کا پوچھا ہی نہیں، کہا بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے. تو میں نے کہا بیوی آپ کے فرزند جو عبداللہ ہے نا وہ مارے گئے. کہا بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے. ایک مولا علی کے بیٹے تھے عثمان، جو عثمان ابن مظعون مولا کے صحابی، ان کے نام پر مولا نے ان کا نام عثمان رکھا تھا. کبھی بھی وہ عثمان بھی شہید ہو گئے. کہا بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے. کہا وہ جعفر بھی مارے گئے، حسین کی کیا خبر ہے. تو اشیری کہتا ہے کہ اب میں نے کہا کہ جب میں عباس کا کہوں گا تو پھر تم روئیں گی بیوی، پھر حسین کا نہیں پوچھیں گی. میں نے کہا بیوی آپ کا عباس بھی مارا گیا. تو بیوی نے اسے جملہ کہا کہ کلہم، یہ میرے سارے بچے ہیں نا، وما تحت الخضرا، جو کچھ آسمان کے نیچے ہے، فدا ان لابی عبداللہ، سب حسین پر فدا. بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے. کہ ویسے تو نہیں ہے کہ فاطمہ یہ کہیں کہ عباس میرا بیٹا ہے. جب قیامت میں بیوی تشریف لائیں گی تو اس وقت شفاعت کے لیے امیر المومنین یہ کہیں گے کہ سیدہ کیا سامان شفاعت پیش کریں گے، اور اس وقت بیوی فرمائیں گی کفا لاجل ھذا المقام الیدان المقطوعتان ابن العباس، اس مقام شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس سے کٹے ہوئے 2 بازو کا. فاطمہ کے بیٹے ہیں عباس. دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا،
ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا. ہائے ہائے، بڑا ناز ہے عباس پر ام البنین کو. عرب شاعر نے شعر لکھا، یوم بالفضل استجار بہ الہدی. عاشور کا دن وہ تھا کہ جب آفتاب امامت حسین عباس کی پناہ میں تھا، تو اسے یہ ڈر محسوس ہوا کہ میں نے شعر تو لکھ دیا، مولا عباس کی شان میں امام حسین کی توہین نہیں ہو جائے گی. حسین عباس کی پناہ میں، یہ کیا بات ہے؟ تو شعر پڑھنا چھوڑ دیا. تو اب عبداللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، کہا تو نے وہ شعر پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا مولا مجھے ایسا ہوا آپ کی توہین نہیں ہو جائے مولا. کہا تو نے ٹھیک لکھا ہے، اس لیے کہ عاشور کا دن واقعہ وہ تھا کہ جب حسین عباس کی پناہ میں تھا. یا اللہ یا اللہ. لہٰذا جس ماں کو ہم نے خراج تحسین پیش کیا ہے، ام البنین، عباس بھی باب الحوائج ہیں، ان کی ماں ام البنین بھی باب الحوائج ہیں. آج حاجت مانگ لیجیے گا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین. اے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے، ایک شف کر بھی بحق حقیق الحسین. آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غم بھی دور فرمانے والا. 133 مرتبہ جو استغاثہ پڑھنے کی تاکید ہے، کیونکہ عباس کے نام کا ابجد 133 ہے، باب حسین کا ابجد بھی 133 ہے. حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس. تو ام البنین مدینہ میں تھی، تو جنت البقیع میں اپنی انگلی سے عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی. بلکہ بعض روایتوں میں ساتھ ہے کہ 4 نشان بناتی تھی. 4 شہیدوں کی ماں، 4 شہیدوں کی ماں وہ نشان بناتی تھی. اس کے بعد نشان مٹا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ میں تم پر نہیں روں گی، اس لیے کہ تمہاری ماں تو زندہ ہے، میں اس حسین پر روں گی جس کی ماں زندہ ہے. ہائے ہائے ہائے. شب 8 محرم آ گئی عزیزوں، اللہ جانے اگلے برس پھر شب 8 کسے نصیب ہو. آج غازی کی شب ہے، آج ابوالفضل عباس علیہ السلام پر رونے کی شب ہے. خاص مومنین مومنات عقیدت سے آتے ہیں عباس کا ماتم کرنے کے لیے. یا اللہ. تو کہا میں حسین پر روں گی جن کی ماں زندہ نہیں ہے. کبھی یہ فرماتی تھی عباس، لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے، لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرز مارا گیا. میں نقل بالمعنی کر رہا ہوں روایت. لوگ مجھے بتاتے ہیں تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر گرا. عباس یقین نہیں آتا، تو اتنا شجاع تھا، کس میں اتنی جرأت ہے کہ تیرے بازوؤں کو قلم کر سکے، کس میں اتنی جرأت ہے تیرے سر پر گرز مار سکے. لیکن ہاں عباس، جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، روتے رہنا. آہستہ آہستہ میں شہادت کے لیے آمادہ کر رہا ہوں، شہادت پڑھوں گا، لیکن پہلے عباس کی ماں پر تو رو لو. ام البنین سلام اللہ علیہا. جب میں سنتی ہوں عباس عابد بیمار کو ہتھکڑیاں پہنائے گئے، اور سب سے بڑھ کر یہ عباس کسی نے زینب کی چادر بھی چھین لی عباس، تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ تیرے ہاتھ قلم ہو چکے ہوں گے. اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا تو کسی کی مجال نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا، کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ زینب کے سر سے چادر چھین سکتا. ارے جو میری آپ کی بہنوں کا آسرا ہو عباس، وہ خود حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا آسرا ہوگا. جو میرے آپ کے گھر میں ماں بہنوں کا سہارا ہو، جب بھی کوئی مشکل ہو تو غازی کے علم کے ساتھ آئے اور عباس کے صدقے میں دعا مانگے. سوچو سکینہ کا کتنا بڑا سہارا ہوگا عباس، سوچو زینب کا کتنا بڑا سہارا ہے عباس. جب عباس آئیں، یہ جملہ مجھ پر پڑھنا میں کہتا ہوں اس لیے ضروری ہے کہ خود غازی عباس علیہ السلام نے ذاکر سے کہا تو میرے مسائل پڑھتا ہے، سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا مولا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہا مولا جنگ کا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ عباس نے کہا جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا، جب میں زمین پر آیا تو میرے ہاتھ کٹ چکے تھے. عباس منہ کے بل زمین کربلا پر گرے. یہ عباس کے سب سے بڑے مصائب ہیں. اللہ جانے کہاں تک آواز آ رہی ہے، کون کہاں سن رہا ہے. میں آپ سب کے نعمت میں کہتا ہوں، اے غازی عباس، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو، ہمارے بچے اور نسلیں آپ پر قربان ہو. مولا یہ سچ ہے، جیسے آپ زمین پر آئے ویسے کوئی شہید نہیں گرا، لیکن اب مسائل کا جملہ یہ حسین کہنا 11 محرم
زینب اونٹ سے ویسے گری. 11 محرم کو زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس زمین پر گرے. کوئی چھوٹا بچہ مجھ سے پوچھے اے ذاکر یہ کیا پڑھ دیا آپ نے؟ عباس کے تو بازو قلم ہو چکے تھے, بی بی زینب کے تو بازو تھے, یہ کیا کہہ دیا؟ میں زیارت ناہیہ کا جملہ پڑھوں گا. امام زمانہ فرماتے ہیں ان بیویوں پر سلام جن کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے. جب حسین کا لاشا دیکھا سجاد قریب تھا کہ مر جاتے, زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا. زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے جزاک اللہ. آج حاجتوں کو مانگنے کی رات ہے. سب سے بڑی حاجت ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے. سب سے بڑی حاجت ہمارے ایمان کی سلامتی ہے, بچوں تک ولایت منتقل ہو سکے. اپنی دنیا کی حاجتیں بھی مانگیے گا لیکن پہلے دین مانگیے گا, پہلے امام حسین السلام کی محبت مانگیے گا, ان کی معرفت مانگیے گا. آئے عباس, یا اللہ بس عزیزوں, آئے عباس آ کر کہتے ہیں مولا مجھے بھی اب کیا اذن وغا ہے, مرنے کی اجازت ہے. کہ عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو, تمہارے وجود سے بیویوں کے دل کو ڈھارس ہے. فنظر الی یمین و شمال, عباس نے دائیں دیکھا, عباس نے بائیں دیکھا. کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا؟ اصحاب حسینی شہید ہو چکے تھے, انصار مارے گئے تھے, اون محمد مارے گئے تھے, قاسم مارے گئے تھے, اولاد عقیل شہید ہو گئی تھی, عباس کے بھائی شہید ہو چکے تھے. کہا نہیں تمہارے وجود سے بیویوں کو ڈھارس ہے. عباس سر جھکا کر گئے, دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے. دیکھو آج 7 محرم کا دن گزر گیا نا, آج حسین کے خیموں سے الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہیں. آج پانی بند ہو گیا ہے حسین کے بچوں. یا حسین آج سکینہ پر پانی بند ہے, آج علی اصغر کے پاس پانی نہیں ہے. آج جب بھی عاشور تک پانی پینا, پانی کو دیکھ کر کہنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. شاید اسی لیے 8 محرم کا دن اور شب عباس سے منسوب ہے, اس لیے کہ آج سقائے حرم ہے نا عباس, تو آج سب سے بہتر ہے مولا کا ذکر ہو. دیکھا لتش, کچھ روایت میں اس طرح سے ہے, کچھ بچے وہ مشق کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے نا خالی, وہ اپنے شکم پہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. عزیزوں جو کسی دشمن کے لیے بھی انسان نہ سوچ سکے وہ حسین کے بچوں پر گزر گئے. عزیزوں عباس نے گود میں سکینہ کو لیا, مشق کو لیا, آنے لگے حسین کے پاس. حسین امام وقت ہیں, حجت خدا ہیں. عباس کو دیکھا, سکینہ کو دیکھا. حضرت قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم اللہ مقام, ان کا ہی جملہ ہے, ان کی روح کو ہدیہ کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں. ایک جملہ عباس سے کہا, ایک جملہ سکینہ سے کہا. عباس سے کہا, عباس بہت بڑی سفارش لے آئے. عباس جاؤ پانی کی سبیل کر کے آؤ, جاؤ ہم نے تمہیں پانی کی سبیل کی اجازت دی. سکینہ سے کہا آج تو چچا کو بھیج رہی ہے, کل جب تماچے لگیں گے. ہاں حق یہی ہے کہ ایسے ہی ماتم کیا جائے. کیا کاشف الکرب وجہ حسین. کل جب تماچے لگیں گے, گوشوارے چھینے جائیں گے, چچا بہت یاد آئے گا. لہذا راہ کوفہ اور شام میں جب سکینہ کو تماچا لگا, حسین کو بھی پکارا, لیکن کہا ابا چچا پانی نہیں چاہیے. چچا چلے عباس. اللہ اکبر, کیا جلالت ہے, کیا جلالت ہے. رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے. میر انیس لکھتے ہیں طالع ہوا خورشید زمین برد شرف سے. اللہ اکبر, عجب جلالت سے عباس چلے. حسین عباس پہنچے فرات پر. دیکھو جتنا ہو سکے گا دم میں پڑھتا ہوں اپنے آپ کے لیے, پھر میں احساس کو بحال کرنا چاہتا ہوں تاکہ اور کچھ پڑھ سکوں انشاءاللہ.
فرات پر 4000 کا پہرا ہے، لیکن روب وارث حیدر قرار ایسا ہے کسی کی ضرورت نہیں عباس کا راستہ روکو۔ عباس پہنچے، اتنا فرات کے اندر گئے کہ عباس کے سواری کے قدم وہ چھپ رہے تھے فرات کے پانی کے اندر، اتنا اندر تک گئے، فرات کو بھرا اور پھر عباس نے چلو میں پانی لیا۔ فذکر عطش الحسین، مقتل میں ہے حسین کی پیاس کو یاد کیا۔ 3 دن کے پیاسے عباس نے فرات کا پانی دے مارا۔ عباس فرات سے واپس پیاسے پلٹے۔ اب جب مشق ہاتھ میں ہے، عباس پلٹ رہے ہیں، خدا کو کفے عباس لے کے جائے جو کربلا میں ہے، جب عباس کے شانے قلم ہوئے تھے، وہاں تصویر بنی ہوئی آج تک اس مقام پر کھجور کے درختوں کی، اس لیے کہ اس وقت وہ جو وہاں نہر تھی وہاں کھجور کے درخت تھے بہت زیادہ۔ جب عباس پلٹ رہے تھے نا تو یہ کھجور کے درخت کے پیچھے سے چھپ چھپ کر کبھی تیر مارتے تھے، کبھی وار کرتے تھے، یہاں تک کہ حسین دور سے دیکھ رہے تھے، علم دائیں جانے جھکنا شروع ہوا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عباس کا دایاں شانہ قلم ہوا، عباس نے مشق کو دائیں ہاتھ میں سنبھالا، علم کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا، کچھ آگے بڑھے تھے، بایاں ہاتھ قلم ہوا، عباس نے مشق کو دانتوں میں سنبھالا۔ اب یہ نقل بالمعنی زبان حال ہے، کوئی عباس کے ہونٹ ہلے، پروردگار میری کوئی اپنی تمنا نہیں، میں چاہتا ہوں یہ پانی کسی طرح حسین کے بچوں تک پہنچ جائے۔ دور سے ایک ہرملا کا تیر چلا، ٹوٹ گئی آس میری، ٹوٹ گئی، مشق تیر لگا، پانی بہنا شروع ہوا۔ عباس نے کہا پروردگار تیری اپنی مصلحت ہے، لیکن میری دوسری دعا یہ ہے اگر یہ پانی حسین کے بچوں تک نہ گیا تو پھر میری لاش بھی حسین کے خیموں تک نہ جائے۔ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، گویا ندائے پروردگار آئی ہو عباس، ہم نے تیری پہلی حاجت کو بھی رد نہیں کیا، یہ امتحان کا وقت ہے، لیکن ہم نے تیری ہر حاجت کے صدقے میں تجھے باب الحوائج بنا دیا عباس، اب جو تیرے گھر سے مانگے گا اس کی حاجت کو رد نہیں کریں گے عباس۔ کل مطر کا لفظ ہے، کل مطر یعنی تیر، بارش کی طرح، مطر یعنی بارش، بارش برستی ہے نا، ابھی بارش پورے جسم پر آتی ہے نا، تیر بارش کی طرح عباس پہ برس رہے تھے۔ سن لینا ایک جملہ روایت میں، تیر عباس کی آنکھوں میں بس اگر آنکھ میں ایک ذرہ بھی چلا جائے تو کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے ذرے کو صاف کرتے ہو، جس کے ہاتھ کٹ چکے ہوں، آنکھوں میں تیر لگ چکا ہو۔ عباس نے سر جھکایا، زانوں کے ذریعے تیر پھینکنا چاہا، سر پر آہنی گوشت لگا، میرا کٹے ہاتھوں والا مولا زمین پر گرا، کہا مولا آخری سلام۔ حسین چلے، آخری جملے پڑھنے دیجیے مجھے بس، حسین چلے، جزاک اللہ، گریہ کرتے جائیے گا، حسین چلے۔ حسین کو سب کچھ یاد آیا ہوگا نا، عباس، حسین اور عباس میں 20 سال سے زیادہ کا فرق ہے، جیسے حسین نے باپ بن کر پالا ہے نا عباس کو، تو یاد آیا ہوگا عباس، ایک دن جب تمہاری ولادت ہوئی تھی تو ہم نے تمہیں گود میں لیا تھا، تم نے ہماری گود میں آ کر آنکھیں کھولی تھی۔ عباس جب تم بچپن میں آئے تو ہماری انگلی پکڑ کر چلا کرتے تھے عباس، جب تم جوان ہو گئے تو میرا سہارا بن گئے عباس۔ حسین سے یہ سب کچھ تو نہ کہا گیا، فقط ایک جملہ کہا کمر ٹوٹ گئی عباس، ٹوٹ گئی کمر عباس، اذان انکسر ظہری وشمت بعدوی۔ دشمن تانے دے رہے حسین کو، کتنا سخت جملہ ہے یہ، کیونکہ جیسے عباس گرے نا زمین پر، دشمن تانے دے رہے تھے، کہتے تھے حسین سے کہاں گیا وہ عباس، کہاں گیا وہ عباس۔ عباس کے قریب پہنچے، کہا مولا میری ایک تمنا ہے، تمنا یہ ہے کہ میں جب پیدا ہوا آپ کی زیارت کی، دنیا سے جا رہا ہوں، چاہتا ہوں آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرتا ہوا جاؤں، لیکن ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، مولا زحمت نہ ہو کعبہ کے دامن سے خون صاف کیجیے گا۔ یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر ہاتھ سلامت ہوتے مولا۔ حسین نے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، عباس نے حسین کو دیکھا، کہا مولا میرا لاشا خیموں میں نہیں لے جائیے گا۔ 2 لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آ سکے، یا حسین کہنا،
ایک عباس کا لاشا چونکہ وصیت کر دی تھی، ایک حسین کا لاشا اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچاتا حسین کا لاشا۔ عباس کو خدا حافظ کہا الوداع عباس، عباس کا علم لیا، حسین خیام کی طرف چلنا شروع ہوئے۔ سینکڑوں چہرے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے کربلا کی زیارت کی ہے، دور ہے نا بہت، جہاں کف عباس ہے اور جو خیمہ گاہ ہے کتنا دور ہے، لہذا چھوٹے چھوٹے بچے تو فقط علم دیکھ رہے ہیں نا، انہوں نے دیکھا بس اب علم ہے، آ رہا ہے، آہستہ آہستہ آ رہا ہے، بچے کوزے لے کر کھڑے ہو گئے، کہہ رہے تھے دیکھو پانی آ جائے، پہلے اصغر کو پانی پلانا، اصغر 6 مہینے کا پیاسا ہے۔ سکینہ منتظر تھی، حسین علم لے کر پہنچے، علم آ گیا، علمدار، علمدار اے اہل حرم میر و علمدار نیامت، صدقہ حسین سید و سالار نیامت۔ اب مقتل میں سن لینا جو جملہ لکھا ہوا ہے، جیسے حسین علم لے کر پہنچے نا، کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی، جرأت نہیں ہوتی تھی حسین سے پوچھے چچا کہاں ہیں؟ آپس میں بچے بات کر رہے تھے، شاید چچا فرات میں لڑ رہے ہوں گے، ابھی شاید مشق لے کر پہنچنے والے ہوں گے، بس دیکھو آ رہے ہوں گے ابھی چچا۔ حسین سے کہا نہیں جاتا، عباس مارے گئے، عباس کے خیمے میں آئے، جو خیمے کا ستون تھا وہ حسین نے گرا دیا، خیمہ گر گیا عباس کا۔ حسین نے کہا بچوں اب یہ صاحب خیمہ نہیں رہا۔ بی بی زینب نے بچوں کو جمع کیا، عورتوں کو جمع کیا، کہ بیویوں چادر چھننے کا وقت قریب آ گیا، اسیر بننے کا وقت قریب آ گیا۔ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ دیکھو مصائب تو ختم کر دیے، ایک جملہ مجھ سے سن لو اور رو گے اور پھر اس کے بعد یہ علم آ جائے گا۔ شبیہ علم کو انشاءاللہ پرسہ دینا ہے نا، ہاتھ لگانا زیادت کرنی ہے۔ عباس فرات پر رہ گئے، نہیں آئے واپس، سکینہ زندان شام میں گئی، وہاں سے واپس نہیں آئے، چچا بھتیجی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ ایک ذاکر تھا کہ جو کربلا میں گیا، اس نے کہا مولا حسین کے ذریعے کے سامنے مولا آپ نے مجھے عزت دی ہے، مقام دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے در سے مجھے کوئی تحفہ نصیب ہو جائے غازی عباس کے ذریعے کے سامنے۔ تو ایک خادم آیا حرم کا، یہ بہت زمانے پہلے کی بات ہے، خادم نے آ کر کہا ایسا کرو میرے ساتھ اصل قبر پہ چلنا چاہو گے عباس کی؟ تو وہاں پہنچے تو وہاں پانی بہ رہا ہے نا حج تک، تو کہتا ہے میں نے زیارت تو پڑھی، وہ خادم آیا اس نے مجھے مشق دی کہ یہ مشق بھر لو، یہ پانی لے کر جانا، وہاں مریضوں کو پلانا، شفا یاب ہوں گے۔ وہ باہر آیا نا جب ذاکر، تو اس سے کسی نے کہا تجھے مبارک ہو، تجھے غازی کی قبر کا پانی مل گیا، وہاں جا کے تقسیم کر دینا۔ اس نے کہا نہیں، یہ پانی لے کر میں اپنے شہر تھوڑی جاؤں گا۔ تو کہا پھر کہاں جائے گا؟ جانتے ہو کہاں پہنچا؟ وہ شام میں چھوٹی بی بی کے مزار پر پہنچا، قبر